السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹی سی بات کرنی تھی قربانی کے حوالے سے، اور سب سے پہلے سب کو میری طرف سے عید مبارک، عید الاضحیٰ۔ اللہ پاک آپ کے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پیرا مند فرمائے، حکم پروردگار پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں جناب مولا علی اور آپ کی اولاد نواسہ رسول اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو ایک خوبصورت ترین شکل دی اور بتایا کہ دیکھ لو قربانی کسے کہتے ہیں۔ جو قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ لے گئے، اس جگہ لے گئے جہاں انہیں قربان کرنا تھا، تو ہم نے یہ بھی سنا کہ شیطان نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو وسوسے ڈالے، چھری دیکھ لو، رسی دیکھ لو، یہ تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہے، یہ تمہیں قربان کرنے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے جانا ہے۔ وہ معصوم بچہ یہ کہہ رہا ہے، وہ نبی، وہ رسول، یہ اللہ نے انہیں جو بھی مقام و منزلت عطا فرمائی، وہ ایک ہستی، اولاد اور باپ کا جو رشتہ ہے، باپ ہمیشہ باپ ہی رہتا ہے، اولاد بچے ہی رہتے ہیں۔ تو وہ ان کی اولاد تھی، وہ ان کو قربان گاہ لے گئے۔ ان کی عمر 10 سال تھی، ان کی عمر 12 سال تھی، جیسے بھی تھی۔ ان کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان گاہ لے کے گئے اللہ کے حکم کے مطابق، کہ اللہ نے فرمایا تھا ابراہیم ایسی قربانی دو جو سب سے قیمتی ہو، سب سے خوبصورت ہو، اس سے بڑھ کر کوئی قربانی نہ ہو۔ تو کیا اولاد سے بڑھ کر کوئی اچھا لگتا ہے؟ بتائیں، کیا اولاد سے بڑھ کر کوئی اچھا لگتا ہے آپ کو؟ جس اولاد کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، کم تول رہے ہیں، کم دے رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، ہر وہ عمل کر رہے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ انہوں نے تو قربانیاں دی ہیں اور بتایا ہے کہ دین کو کیسے، دین کی بقا کہاں ہے، اس کی راہ میں مرنا کیا ہے؟ شہید ہونا، ایسے جیسے زندہ ہے، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے مرتبہ دے دیا ہے، ہم تو اس چکر میں پڑ گئے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، مدد کر سکتا ہے نہیں۔ او بھائی، اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے رب، جسے ہم کن فیکون کہتے ہیں، وہ جب چاہے جو چاہے عمل کروا سکتا ہے، جس سے چاہے کروا سکتا ہے۔ ہمیں جنات سے بڑا ڈر لگتا ہے، ہمیں بھوتوں پریوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، ہم سامنا نہیں کر سکتے، ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ بھی، کیوں بے ہوش ہو جاتے ہو؟ تمہیں تو افضل ترین بنایا گیا تھا تمام امتوں میں، تمہارے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ ہر ایک سے بالا تر بنایا تھا، کم تر کی کیا حیثیت بالا تر کو گرا دے؟ بالا تر تب گرتا ہے جب ٹکڑوں میں بٹا تو ہر ایک نے اسے اچھالا، اور آج امت ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، یود و نصارہ ہمیں مار رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ ہے دین مصطفیٰ کہ کلمہ پڑھنے والے اکٹھے نہیں ہو رہے؟ اسے کہتے ہیں دین مصطفیٰ۔ قربانی تو مولا حسین نے دی تھی، تاریخ رقم کی تھی، ایسے سرداریاں نہیں ملیں، ایسے سرداریاں نہیں ملیں جن کی سواری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، جن کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہو، جو نبی کی گود میں جنہوں نے پرورش پائی ہو،
کوئی ایسا ہے؟ ہم نے قربان ہونا تھا، ہم مفاہمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، رضانامے کے لیے ابھی بھی رضانامہ کرنا ہے۔ شام کی حالت دیکھ لیں، سیریا کی حالت دیکھ لیں، غزہ کی حالت دیکھ لیں، ایران کی حالت دیکھ لیں، جموں کشمیر کی حالت دیکھ لیں۔ یہ کتنے بھی اسلامی ملک میں اتنے معاملات ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ کیسے دین آنا ہے، کیسے دین کا غلبہ آنا ہے؟ جب ہم نے امت بننا ہے، ہم اس سونے نبی کے امتی ہمیں بننا تھا۔ نبی امت چھوڑ کر گئے تھے، اللہ نے امتی امتی کہہ کے پکارا ہے۔ کہاں اللہ نے آپ کو سنی شیعہ وہابی دیوبندی اہل حدیث کہہ کے پکارا؟ کہاں کریم نبی نے آپ کو دیوبندی وہابی اہل تشیع سنی وغیرہ کر کے پکارا؟ انہوں نے تو منع فرمایا ہے فرقہ فرقہ نہ ہو، جو دو مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا ہے یہ فرمان مصطفیٰ ہے، لیکن عمل زیرو۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ فرقہ فرقہ نہ ہو، تفرقہ نہ ڈالو۔ وہ جس چیز سے منع کیا جا رہا ہو اس میں آپ جنت ڈھونڈ رہے ہیں۔ جس کو بھی دیکھ لیں سارے حد کراس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ حد پتہ ہی کیا ہے؟ وہ حد یہ ہے کہ ہر ایک کے خلاف بہتر اسے جہنمی کہہ رہے ہیں، اور ہر ایک دعوے دار بنا بیٹھا ہے کہ میں جنتی ہوں، حتیٰ کہ اس فرقے کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم۔ نبی کریم نے فرمایا تھا ایک جماعت جنت جائے گی۔ اگر وہ جماعت جنت جائے گی، وہ جماعت کون سی ہے؟ فرقوں کی تو نبی کریم نے بات ہی نہیں کی، ان کی تو بات ماں کے ساتھ بدکاری والوں سے دی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرے گا، اگر وہ بنی اسرائیل میں ہوا تو میری امت میں ہوگا، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں سوائے ایک جماعت کے۔ یہ آپ دیکھ لیں، اٹھا لیں حدیث کی بک، لفظ بائی لفظ ترجمہ دیکھ لیں، کیا ہے اس میں؟ صرف بے ایمانی، ایک فرار کا راستہ، ایک اپنی تنظیم بنانے کا راستہ۔ انہوں نے رستے چوائس کیے، تنظیمیں بنائیں، پھر اسے فرقوں میں پروموٹ کر دیا، پھر مقابلے میں آ گئے، ایک دوسرے کو جہنمی کہا، ریٹن کے ساتھ کہا، اعلانیہ کہا، آن لائن کہا۔ آج بھی ان کی ویڈیو بھری پڑی ہے سوشل میڈیا پر، یہ ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ دین مصطفیٰ تھا کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کو جہنمی کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تقویٰ دیا تھا، وہ کیا تھا؟ تفرقے سے منع کیا، فرمایا گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر۔ کوئی تفریق نہیں، کوئی تفرقہ نہیں ان میں، یہ سب ایک ہیں۔ نبی کریم نے سب کو ایک کیا تھا اور فرمایا تھا کہ تفرقے میں مت پڑنا، ٹھیک ہے؟ تو جب نبی کریم نے فرما دیا تفرقے میں مت پڑنا، وہاں بدکاری کے ساتھ مثالیں دی جا رہی ہیں، کیا وہاں بیٹھنا پسند کریں گے بدکاری والی جگہ؟ اس لیے چھوڑیں اس تفرقے کو۔ جیسے آج عوام عمران خان صاحب کے لیے اپنی ووٹیں، اپنی جانیں، اپنا مال دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے نا، جو بندہ 5 گھنٹے میں 7-8 لاکھ اکٹھا کرے اور دوسرا آدھے گھنٹے یا گھنٹے میں 5 کروڑ کر لے، یہ 500 کروڑ جو بھی کیا، 5 کروڑ ہی کریں آپ، وہ 5 کروڑ کہاں اور 750 کہاں، یہ 720 730؟ مجھے بتائیں کیا یہ، آپ مجھے بتائیں حکم مصطفیٰ تھا کہ ہر چیز میں بے ایمانی، ہر کام میں منافقت، ہر رستے میں کانٹے؟ کبھی پھول برسائیں؟ آج عوام بھوک سے مر رہی ہے، تڑپ رہی ہے بھوک سے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ آج کیا ہو رہا ہے جی؟ عید ہے جی، اور یہاں پہ قربانیاں ہو رہی ہیں، یہاں پر قربانیاں ہو رہی ہیں۔
جھوٹ چھوڑا نہیں، قربانی ہو رہی ہے. تفرقہ چھوڑا نہیں، قربانی ہو رہی ہے. امتی بنے نہیں، جو بنا کر بھیجا گیا تھا وہ بنے نہیں، لیکن قربانی ہو رہی ہے. درود و سلام امتی پر پڑے جا رہے ہیں، خود دلیلیں قائم کر رہے ہیں ممبروں میں مائک پر کھڑے ہو کر. یہ سب کیوں چکر میں پڑے ہوئے میرے بھائی؟ یہ سب چیزیں تب خوبصورت ہوں گی جب امتی بنیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا دین مصطفیٰ کیا ہے، عشق مصطفیٰ کیا ہے. اور مولا حسین کی قربانی آپ کو تب سمجھ آئے گی، ایسے آپ کو نہیں سمجھ آنے والی، کیونکہ آپ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں. آپ پڑھتے ہیں حدیث کا ترجمہ، آپ تحقیق نہیں کرتے اس کی، ایسے ہی چل پڑتے ہیں باگے دوڑے. تو یہ دین نہیں تھا، اس کو بات کو سمجھنا تھا. وہاں پہ پوائنٹ دیے تھے، اللہ نے حکم دیا تھا قرآن میں کہ میں نے انسان کو عقل سلیم عطا کی ہے، وہ کوشش کرے مجھے رب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری ماؤں بہنوں، میری بیٹیوں، کیا یہ حکم مصطفیٰ تھا کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا رد کرنا؟ آپ ایمان سے قرآن مجید شروع کرے ترجمے کے ساتھ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے لیے اللہ نے جگہ کون سی پسند کی ہے کہ جہاں آپ نے عبادت کرنی تھی. لیکن ترجمہ لفظ بائی لفظ لیں، آپ کو سمجھ آئے گا قرآن. جب آپ ہر بات تفسیر سے لیں گے تو آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں بیٹھے گا، کیونکہ جو چیز سمجھ آ جائے اس کی تحقیق نہیں بنتی، اور جو سمجھ نہ آئے اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے. لفظ خدا قرآن میں ثابت نہیں، حدیث میں ثابت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو لفظ خدا سے پکارا ہو، نہیں ثابت. زبانی عربی، یہ تو لفظ ہی فارسی کا. کیا وہاں پہ فارسی نہیں آتے تھے؟ فارس سے لوگ نہیں آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ انہوں نے لفظ لایا، انہوں نے ایجاد کیا، نبی نے نہیں کیا. نبی نے لفظ خدا سے اللہ کو نہیں پکارا، بلکہ یہ کہا اللہ اللہ، پھر آگے دعا مانگو کہ یہ میری منجات، یہ میری حاجات، یہ میری عرضی میرے سونے رب ہم قبول کر لے. ڈھالو کریم نبی کا واسطہ، وہ تو وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کی وجہ سے تو کائنات وجود میں ہے، ان کے واسطے کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہے. ڈالو مولا حسین کا واسطہ، جنہوں نے دین کی بقا کے لیے اپنی گردن کٹوا دی، اور پھر بھی رب نے اس زبان سے قرآن کی تلاوت جاری فرمائی. قربانی تو مولا حسین نے دی ہے، جس میں ہر دلیل موجود ہے، امت کے لیے ہر وہ پیغام موجود ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ خون دینے کے بغیر وہاں پر کوئی معاملہ نہیں ہے. تو پھر نکلو باہر میرے بھائیوں، کٹھے ہو، ان کی ضرورت نہیں آپ کا سامنا کر سکے، یہ بلوں میں چھپ جائیں گے. آج امت اکٹھی ہو جائے، آج مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں کہ ہم نے ایک قرآن کو ماننا ہے، ہم نے ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو ماننا ہے، دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا ان کو ماننا ہے، کیونکہ ان کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں ہر چیز ترتیب باز بتا دی، اور اس کے بعد بتا دیا جنت کا مختار کون، عورتوں کی سردار کون، نوجوانوں کا سردار کون. بات ختم ہوگی ہے میرے بھائیوں، کس چکر میں پڑے ہو؟ جس گھر جانا ہو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کے گھر جانا ہو. وہ حسن اور حسین کا گھر ہے، ایک یہ گھر ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں. اللہ کی ساری زمین ہے، سارے اللہ کے بندے ہیں، بس کچھ ہدایت پر ہیں، کچھ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں. جو ہٹے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ واپس آ جائیں، اپنے رائٹس پر آ جائیں. جہاں بیٹھے ہیں انہی ممبروں سے بیٹھ کر اس بات کی تشہیر کریں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ایک ملازم جو تنخواہ دار بندہ ہے، ایک پیشے سے ہے، وہ کام کر رہا ہے، اس کو تنخواہ مل رہی ہے، کیا آپ اس کا گزارا ہو رہا ہے؟ اس کا بھی گزارا نہیں ہو رہا.
کیا یہ حکم مصطفیٰ تھا؟ یہ آئین مصطفیٰ تھا؟ ہم نے تو آئین مصطفیٰ پہ چلنا تھا، ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا تھا، فرمان مصطفیٰ کے مطابق چلنا تھا، عمل کرنا تھا۔ ہم نے نہیں کیا، ہر چیز میں ہم نے اختلاف رکھا ہوا، عبادت کا اللہ نے پسند کر لی۔ ہم تحقیق میں پڑھ کے نیچے مسجدیں، او بھائی آئی ہیں مسجدیں گھروں میں بناؤ نا، اپنے ہر گھر میں بناؤ مسجد، اللہ نے کہا ہے نا بناؤ مسجدیں، لیکن کہاں؟ گھر میں۔ کیا دلیل ہے؟ نبی کریم نے ایک قدم کی مسافت پر عبادت کا قائم کی، بات ختم ہوگی، اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ لیکن آپ کے لیے پھر بھی میں ایک دلیل دے دیتا ہوں، کیا اولیاء اللہ کے مزارات اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کے گھروں، ان کے جہاں وہ بدفن ہے اور ساتھ وہاں پہ ان کی اپنی پراپرٹی میں عبادت گاہ بنی ہے؟ یہ بہت ساری جگہ دلیلیں قائم ہیں، اس کی میں دلیلیں بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضور پیر میر علی شاہ صاحب، آپ گولڑا شریف چلے جائیں، وہاں ان کی اپنی مسجد ہے۔ آپ حضور حاجی محمد نوشا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں چلے جائیں، وہاں ان کی اپنی مسجد بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہیں آپ یہاں سے دمڑیا والی سرکار پیر شاہ غازی کے ہاں چلے جائیں، وہاں پہ بھی یہ عمل موجود ہے۔ آپ وہاں سے نکلیں، میں کہتا ہوں جی آپ کا جہاں جی چاہتا ہے نا، حق دل میں رکھ کر کے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہم نے اچھی چیز چوائس کرنی ہے، پسند کرنی ہے، ہم نے اس طرف جانا ہے۔ یہ حکم تھا، یہ عقل کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے پہلے سمجھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ عقل مند کی بات ہے، یہ عقل مند کی دلیل ہے۔ عقل مند فول نہیں مارتا، جو عقل مند لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ فول نہیں کھیلتے، وہ سنتے ہیں پھر تحقیق کرتے ہیں۔ میرے خیال میں آج تو میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے کہ آپ اپنی بات زبان سے بیان کریں، آپ کو وہ بات آپ کے سامنے آ جائے، اس کو پڑھ لیں، دیکھیں کہیں بریکٹ شکٹ تو نہیں لگی ہوئی، جہاں بریکٹ لگی ہو وہ تو کنفرم تحقیق والی بات ہے، سمجھنے کے لیے نا کہ ہمیں بریکٹ کیوں لگی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وہ بات تھی۔ جہاں بریکٹ نہیں لگی ان کو سمجھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ قرآن میں بھی بریکٹ لگی ہوئی ہے کہ سنتے نفل جو ہیں وہ گھر میں پڑھو اور فرض جا کے مسجد میں پڑھو۔ بھائی کون سی مسجد؟ نبی نے کون سی مسجد بنائی؟ سب بعد والے اصطلاحاتاً سمجھانے کے لیے۔ بھائی آپ اپنی سمجھ اپنے پاس رکھیں، آپ نے جو ہمیں سمجھایا ہے اس سے آج ہم 72-73 ٹکڑوں میں بٹے بیٹھے ہیں، جو آپ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ آج ہم کلمہ پڑھنے والے 72 گروہ کو ہم کافر اور جہنمی کہہ رہے ہیں۔ کون کہلوا رہا ہے؟ میرا امام، جس کا میں مقتدی تھا، اس نے مجھے تو یہیں کچھ سکھایا، اور میں نے بہت ساری تحقیقیں بھی کی، ٹھیک ہے۔ میں اہل تشریح کے ساتھ بھی، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میں تو سب کا قدر اور احترام کرتا ہوں، میں سب کو کلمہ پڑھنے والا مومن، اور کلمہ پڑھنے والا ہی مومن ہو سکتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والا اس نبی کا امتی جس کے لیے وہ میرا بھائی تھا، مجھے تو درس ملا تھا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہم نے اچھا سوچنا تھا، اس کی خیر کے لیے سوچنا تھا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہر چیز میں نفرت، ہر چیز میں تضاد، ہر کوئی پوائنٹ ہم نے مس نہیں کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، دعا کریں اللہ سے کہ جو جناب مولا حسین نے قربانی دی اور میں یہ میسج، یہ پیغام دیا، اس کو سمجھنا تھا۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ کہ ہم نے وہ والا عمل کرنا تھا، ہم نے ٹکڑوں میں نہیں بٹنا تھا۔ نبی کریم منع فرما کر گئے تھے، اللہ نے قرآن میں منع فرما دیا تھا، ماں کے ساتھ بدکاری سے دلیل قائم کر دی، کہ ہم پھر بھی فرقے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ چھوڑے اس فرقے کو، کیوں بطروں سے جنمی کہلوا رہے ہیں؟ کہ آپ کو بطر جنمی نہیں کہتے؟ کیوں کہلوا رہے ہیں؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے تو جو پڑھا ہے وہ یہ پڑھا تھا کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو، کافر کو بھی کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے کل وہ ایمان لے آئے، تمہارا سامنا ہو اور تمہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔
میرے سونے نبی، میرے کریم نبی نے جو میرے لیے، امت کے لیے سوچا، پیغام چھوڑا، وہ یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں میرا امتی شرمندہ بھی نہ ہو. اور ہم کیا ہو رہے ہیں؟ ہم تو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کلمہ پڑھنے والا، کلمہ پڑھنے والے کے قتل، شہید ہونے پہ اسے قتل قرار دے رہا ہے اور یہودیوں کا ساتھ دے رہا ہے. کیا یہ حکم مصطفیٰ تھا؟ پتہ ہے امت نے اکٹھا ہونا ہے، سب کو پتہ ہے، یہ بھی بتاتے ہیں بھائی اکٹھے ہو جاؤ نا. کیا مسئلہ ہے کسی کو؟ میں نے آپ کے گھر جانا ہے، آپ کا نام لینا ہے، تب آپ کے گھر پہنچنا ہے. آپ نے میرے گھر آنا ہے، میرا ذکر کرنا ہے، تب میرے گھر پہنچنا ہے. تو آپ مجھے ویڈیو کے حساب سے جانتے ہیں، گجر خان میں رہتا ہوں یہ جانتے ہیں، کس گاؤں میں رہتا ہوں یہ جانتے ہوں گے، کیونکہ میرے ہر چیز لکھی ہوئی ہے. لیکن آپ میرے پاس پہنچنے کے لیے دلیل بنائیں گے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ آپ کا نیٹ ورک اپنا ذاتی، آپ متوے پہنچ کے وہاں سے کسی سے پوچھ کر میرے گھر آ جاتے ہیں. ذکر میرا کریں گے میرے گھر پہنچیں گے، نیٹ پر بھی میرا ذکر کریں گے، میرے گھر کو ڈھونڈیں گے، میری لوکیشن لیں گے تو میرے گھر میں پہنچیں گے. تو اس لیے ہم نے جنت جانا ہے. یہ گھر ان کا ہے، یہ گھر بھی ان کا تھا، وہ گھر بھی ان کا ہے. ٹھیک ہے، رحمت للعالمین انہی کے نانا ہے. ٹھیک ہے، مشکل کشا مولا علی، جن کو لقب ملا بہادر اور جرت کا اور بلندی کا، مرتبے کا، شان والا حیدر جیسا لقب ملا، وہ بھی کس سے؟ ماں سے. کتنی عظیم ہستی ہے ماں، جس کے قدموں تلے جنت ہے. لیکن آپ تو ان کے بھی میرے خیال میں حق میں نہیں ہیں. کون سی کیسی نفرت ہے؟ کس سے کر رہے ہو؟ نبی کی حال سے، نبی کے خاندان سے. باتیں کس کی مان رہے ہو؟ اللہ آپ کو ہدایت دے. ابو جہل جیسے گواہ ہیں اس کے، ابو جہل جیسا لعنتی اس بات کا گواہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا. گواہی کون دے رہا ہے؟ یار عقل کو ہاتھ مارو. وہ اسلام کا دشمن اور اسلام کے گھرانے میں پھوٹ ڈال رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی. اور ساتھ ایک اور لعنتی، میرے نبی کا دشمن، غلیظ اور پلیت. دو گواہ، دونوں غلیظ اور پلیت، جو اسلام کے دشمن، جہنمی. انہوں نے گواہی دی ہے جی ہمیں ماننی پڑے گی. کس کے خلاف؟ اس کے خلاف جس کے لیے اللہ نے کائنات وجود میں لائی. ان کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کی گواہی دے رہے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. پرورش وہ کر رہے ہیں، کعبے میں حفاظت وہ کر رہے ہیں، دین کے لیے گھر اپنا دے دیا، بیٹا دے دیا. وہ جس مولا علی علیہ السلام کو جو مرتبہ، اللہ نے جو مرتبہ دیا، وہ پاک ہستی جناب مولا علی علیہ السلام، وہ ہستی جن کی ماں کی قبر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود لیٹے ہوں. یار اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ جو محمد کی ماں ہے آپ اس پہ انگلی اٹھا رہے ہو. چچی ماں کا رشتہ نہیں رکھتی؟ جس نے پالا ہو، پرورش کی ہو. چچا باپ کا رتبہ نہیں رکھتا، جنہوں نے پرورش کی ہو، حفاظت کی ہو. وہ حفاظت کرنے والے آپ نے کافروں کے کہنوں پر اس دلیل کو مان کے آج آپ کہتے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا. شرم کرو یار، نبی کی آل پر، نبی کے خاندان پر انگلی اٹھاتے ہو، اپنے نبی کی. کہ اب کیسے گندی سوچ رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے نبی کے خاندان میں گندگی ہوگی؟ غیرت کرو یار، شرم نہیں آتی آپ کو؟ ساری زندگی ہوگی نبی کے خلاف گلاستیں ڈھونڈتے ہوئے، نیچا دکھا رہے ہو. بھائی وہ اللہ کے بعد جس کا مقام ہے وہ میرا نبی ہے. اگر آپ کا نبی ہے تو اس کی آل کو محترم گردانو. وہ جنت کے سردار ہیں، جن کے گھر جانا ہے، ان کا ذکر تھا.
ان کا ذکر کرنا تھا، تب ان کے گھر پہنچنا تھا، لیکن ہم دشمنی میں بیٹھے ہوئے ہیں. سلام علیکم وعلیکم السلام کا مطلب ہی ہم بھول چکے ہیں. اختلاف ہونا اور بات ہے، لیکن کسی کو کافر کہہ دینا جہنمی، کیونکہ جہنم کافروں کے لیے بنی ہے، کسی کو کافر یا جہنمی کہہ دینا، آپ کے خلاف بدتر، آپ کے خلاف گواہ کھڑے ہو گئے، اپنے خلاف آپ نے خود بدتر گواہ کھڑے کیے ہیں کہ بدتر آپ کو جہنمی کہہ رہے ہیں. آج آپ اللہ سے معافی مانگے، 2 نفل ادا کرے سونے رب کی بارگاہ میں، اور اس کریم رب سے معافی مانگے، اللہ سے التجا کرے کہ پاک پروردگار ہمیں معاف کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری غلطیوں کو معاف کر. آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کا گلا نہیں کاٹیں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے، ہم سچ بولیں گے، اللہ کے لیے بولیں گے کہ ہم نے مرنا ہے. تو میرا ایمان ہے آج امت اکٹھی ہو جائے گی. باقی اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے لیے خیر والے معاملے کرے. میرا آپ کے ساتھ کوئی دل دکھ رہا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے حساب دینا ہے، آپ نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے. اللہ کا واسطہ ہے، ایک مرتبہ اس بات کو تحقیق کر لو. اس بات کی اگر کوئی شک ہے میری باتوں میں نے کوئی جھوٹ بولا ہو تو کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی، کسی نہ کسی شکل میں مل جائے گی. ضعیف انہوں نے بھی کی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کی حدیثوں پہ لڑ رہے ہیں، اہل حدیث بنا دیا، بس اہل حدیثوں پہ لڑ رہے ہیں، قرآن کو بھولے بیٹھے ہیں. اللہ قرآن کی سب جن کو عطا فرمائے اور یہ قرآن کی طرف آ جائیں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ آپ کے لیے خیر والے معاملے کرے.